پاکستان میں 9 مئی کیس سے متعلق تصاویر اور پہنچنے والے نقصان کے تخمینے کی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق 9 مئی GHQ حملہ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی۔ اس دوران بانی PTI عمران خان کو بھی کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق GHQ حملہ کیس میں مزید 2 گواہان کے بیانات قلمبند کیے گئے۔ گواہان میں کانسٹیبل عمران اور STO اویس شاہ شامل ہیں۔ عدالت کو بتایا گیا کہ GHQ گیٹ پر توڑ پھوڑ سے 7,80,000 روپے کا نقصان ہوا۔ انسداد دہشت گردی نے 9 مئی GHQ حملہ کیس 6 فروری تک ملتوی کر دیا، جبکہ جج امجد علی شاہ نے 8 فروری سے قبل بشرا بی بی کو 31 مقدمات میں شامل تفتیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ 8 فروری کو بشرا بی بی کو بھی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ جوڈیشل کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے لیے 10 ایڈیشنل ججز کی منظوری دے دی۔ ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت ہوا۔ فرح جمشید، انعام اللہ خان، مدثر امیر، ثابت اللہ، عبدالفیاض، صلاح الدین اور صادق علی کو ایڈیشنل جج لگانے کی منظوری دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق طارق افریدی اور اورنگزیب خان کو ایڈیشنل جج تعینات کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں 9 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا ایجنڈا زیر غور تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ اجلاس کے دوران چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے 10 ایڈیشنل ججز کا مطالبہ کیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ مجھے 10واں جج بھی چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی رائے سے اتفاق کیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے لیے 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتیاں اکثریت سے ہوئیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع قلات میں فورسز کے ایک آپریشن کے دوران 12 دہشت گرد ہلاک جبکہ 18 فوجی جاں بحق ہوئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق 31 جنوری اور 1 فروری کی درمیانی شب دہشت گردوں نے بلوچستان کے ضلع قلات کے علاقے منگچر میں سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی۔ یہ بزدلانہ کارروائی دشمن قوتوں کے اشارے پر کی گئی۔ ترجمان پاکستانی فوج کے مطابق دہشت گردوں کا مقصد بلوچستان کے پرامن ماحول کو خراب کرنا اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا تھا، جس پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری طور پر حرکت میں آئے اور فورسز نے دہشت گردوں کے ناکام عزائم کو ناکام بناتے ہوئے 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آپریشن کے دوران 18 فوجی اہلکار جاں بحق ہوئے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں کارروائیاں کرتے ہوئے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے ضلع قلات میں دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران 18 سیکیورٹی اہلکاروں کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد بلوچستان کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ملک دشمن عناصر کی سرکوبی کی خاطر سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ فلسطین کی اسلامی استحکامتی تحریک حماس اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے پہلے مرحلے کا چوتھا دور انجام پا رہا ہے۔ فلسطینی اور صہیونی قیدیوں کے تبادلے کے پہلے مرحلے کے چوتھے دور میں تحریک حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا عمل 183 فلسطینی قیدی اور 3 صہیونی قیدیوں کو آزاد کیا جائے گا۔ رہا ہونے والے ان قیدیوں میں 2002 میں مجید و کراسنگ پر ہونے والے کار بم دھماکے کا ایک اہم منصوبہ ساز اموری بھی موجود ہیں۔ اسی طرح اشرف ابو سرور بھی رہا ہوں گے، جنہوں نے سن 2000 میں صہیونی فوجی شاہر فکرات کو راحیل کی قبر کے پاس ہلاک کیا تھا۔ صہیونی جیل سے رہا ہونے والے قیدیوں میں احمد اسلیم کا نام بھی ہے، جو تحریک فتح سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے 2002 میں غرب اردن میں صہیونیت مخالف کارروائی انجام دی تھی۔ دوسری جانب غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت آج مزید 2 اسرائیلی قیدیوں کو بھی خان یونس میں ریڈ کراس کے حوالے کر دیا گیا۔ حماس نے آج 3 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنا ہے، تاہم ابھی 2 اسرائیلی قیدی اوفر کالدرون اور یارڈن بیباس کو رہا کیا گیا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق تیسرے اسرائیلی قیدی کیت سیگل کو غزہ
سٹی میں ریڈ کراس کے سپرد کیا جائے گا۔ جنگ بندی معاہدے کے پہلے 42 روز مرحلے میں 33 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے بدلے 1900 فلسطینی قیدیوں کو آزاد کیا جا رہا ہے۔ دوسرے مرحلے کے مذاکرات پیر کو شروع ہوں گے، جن میں باقی قیدیوں کی رہائی اور جنگ کے مستقل خاتمے پر بات چیت کی جائے گی۔ WHO کے مطابق جنگ بندی کے بعد رفح کراسنگ سے 50 فلسطینی مریضوں کی مصر منتقلی متوقع ہے۔ دوسری جانب فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان نے کہا کہ ہم نے غاصبوں کو خود ان کی ریڈ لائن عبور کرنے پر مجبور کیا جو انہوں نے اپنے لیے مقرر کی تھی۔ حازم قاسم نے مزید کہا کہ فلسطینی قوم نے اپنی شاندار استقامت اور شجاعانہ مزاحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے آج ایک عظیم کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے غاصبوں کو مجبور کیا کہ وہ ان ریڈ لائنوں کو پار کریں جو انہوں نے اپنے لیے معین کر رکھی تھی اور عمر قید کی سزا پانے والے قیدیوں کو بھی رہا کریں۔ حازم قاسم نے واضح کیا کہ معاہدے کی شکوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہم نے غاصبوں کے ساتھ مکمل طور پر مساوی پوزیشن اختیار کی اور انہیں قیدیوں کے تبادلے کا عمل جاری رکھنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جبالیہ کیمپ میں تبادلے کی کارروائی کی جسے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، جس کا مقصد فلسطینی عوام کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کے لیے پرعزم ہیں اور اسے نہیں چھوڑیں گے۔ حازم قاسم نے مزید کہا کہ اس عمل میں عوام کی وسیع پیمانے پر شرکت مزاحمت کو فلسطینی عوام سے الگ کرنے کی غاصبوں کی کوششوں کی مکمل ناکامی کو ثابت کرتی ہے۔ دریاسنا نمیبیا کے وزیر انصاف نے اعلان کیا کہ ان کے ملک نے 8 دیگر ممالک کے ساتھ مل کر فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے ہینک گروہ کے نام سے ایک گروپ تشکیل دیا ہے، جبکہ بین الاقوامی عدالت انصاف نے جمعے کو اعلان کیا کہ وسطی امریکی ملک بیلنس نے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حکومت کی نسل کشی کے خلاف جنوبی افریقہ کے مقدمے میں شامل ہونے کے لیے باضابطہ درخواست دائر کر دی ہے۔ غاصب اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کے فوجیوں پر شام کے نئے زیر قبضہ علاقوں پر فائرنگ کی گئی ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شام پر جارحیت کے آغاز اور بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد بفر زون پر قبضے کے بعد پہلی بار صوبہ قنیطرہ میں مسلح افراد نے غاصب صہیونی فوجیوں پر فائرنگ کی۔ غاصب صہیونی فوج نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ یہ حملہ جمعے کی شام ہوا، تاہم اس نے دعویٰ کیا کہ ہونے والی فائرنگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیلی ریڈیو نے اس واقعے کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنوبی شام میں جولان کی پہاڑیوں اور اس سے ملحقہ علاقوں پر جارحیت کے آغاز کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیلی فورسز کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ فائرنگ کا یہ واقعہ شمالی صوبے قنیطرہ کے قصبے ترنجا میں پیش آئے۔ اس علاقے میں حال ہی میں اسرائیلی فوج نے دراندازی کی۔ واضح ہے جمعرات کے روز غاصب صہیونی فوجیوں نے قنیطرہ صوبے میں گورنر کے دفتر کو آگ لگا دی، جبکہ دیہی علاقوں میں زرعی زمینوں کی وسیع پیمانے پر تباہی کا سلسلہ جاری رکھا۔ سوشل میڈیا صارفین نے ایسی ویڈیو کلپس شیئر کی جن میں جنوبی شام کے قنیطرہ میں گورنر ہاؤس کی عمارت سے آگ کے شعلے اور دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ صہیونی فوج کئی دنوں سے جباتۃ الخشب کے علاقے میں زرعی اراضی اور جنگل کو تباہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہندوستان کی وزیر خزانہ نے آج پارلیمنٹ میں ملک کے نئے مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے بجٹ میں متوسط طبقے کو بڑی راحت دیتے ہوئے ہفتے کو کہا کہ اب 12 لاکھ روپے تک کی آمدنی پر کوئی انکم ٹیکس نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مڈل کلاس معیشت کو مضبوط کرتی ہے، اس لیے ان کے تعاون کو تسلیم کرتے ہوئے ہم نے وقتاً فوقتاً ٹیکس کے بوجھ کو کم کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ 12 لاکھ روپے تک کی آمدنی پر کوئی انکم ٹیکس نہیں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق جیسے ہی وزیر خزانہ نے لوک سبھا میں مالی سال 2025-26 کے لیے اپنی بجٹ تقریر شروع کی، اپوزیشن جماعتوں کے اراکین نے ہنگامہ کھڑا کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ اپوزیشن اراکین نے کھمب کے انتظامات پر سوالات اٹھائے اور ایوان سے علامتی واک آؤٹ کیا۔ اپوزیشن ارکان نے پریاگ راج مہاکمب میں پھیلی افراتفری اور اس کے بعد مچنے والی بھگدڑ پر بحث کا مطالبہ کیا۔ مرکزی وزیر خزانہ نے سال 2025-26 کے عام بجٹ کی ایک کاپی صدر جمہوریہ کو بھی سونپی۔ لبنان کی پارلیمنٹ کہ رکن ابراہیم الموسوی نے اپنے ملک کے خلاف صہیونی حکومت کی مسلسل جارحیت اور اس پر عالمی برادری کی خاموشی پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے لبنانی حکومت سے اس کا ٹھوس مقابلہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں اسرائیلی حکومت نے بار بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لبنان کے مختلف علاقوں پر فضائی حملے کیے۔
2 روز قبل بھی سیونی ٹولے نے بمباری کر کے 2 لبنانیوں کو شہید اور 8 کو زخمی کر دیا۔ خاص طور پر بقا کے علاقے میں سیونی ٹولے کے اقدامات نے وہاں کے مقامی شہریوں کے تحفظ اور لبنان کی خود مختاری کے بارے میں سخت خدشات کو جنم دیا ہے۔ اسی تناظر میں لبنانی پارلیمنٹ میں حزب اللہ لبنان کے نمائندے ابراہیم الموسوی نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے حکومت اور عالمی برادری سے سنجیدہ اقدام کا مطالبہ کیا۔ خیال رہے کہ سونی حکومت کے لبنان پر بار بار حملے جنگ بندی معاہدے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 کی صریح خلاف ورزی شمار ہوتے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ شام میں سر اٹھانے والی عوامی مزاحمتی محاذ نے غاصب سونی فوجیوں پر فائرنگ کے واقعے کے بعد ایک اہم بیان جاری کیا ہے۔ العالم نیوز کے مطابق شام کے ایک عوامی مزاحمتی گروہ نے ایک شجاعانہ کارروائی کرتے ہوئے کنیترا کے قریب ترنجا شہر میں غاصب سونی فوجیوں کے خلاف ایک آپریشن کیا۔ مذکورہ گروہ کے بیان میں آیا کہ یہ آپریشن مکمل خود مختاری کے ساتھ ایک فوری میدانی رد عمل تھا، جس میں مزاحمتی جوانوں نے علاقے میں موجود سیونی دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے بعد اس کے فوجیوں پر فائرنگ کی۔ اس آپریشن میں متعدد سیونی فوجی زخمی ہو گئے اور ان کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ بیان میں آیا ہے کہ دشمن نے جواب دینے کی کوشش کی مگر مزاحمتی تنظیم کے جوان کوئی نقصان اٹھائے بغیر تیز رفتاری سے علاقے سے دور ہو گئے اور دشمن سخت آشفتگی کا شکار ہوا۔ اطلاعات ہیں کہ اس مزاحمتی کارروائی کے بعد سیونی فوجیوں نے حملے میں شریک ہونے کے شبے میں 2 شامی باشندوں کو گرفتار کیا ہے۔ خیال رہے ہفتے کی صبح نامعلوم افراد کی جانب سے شام میں موجود غاصب سیونیوں پر فائرنگ کی خبر منظر عام پر آئی۔ یہ شام میں بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد سیونی حکومت کے خلاف انجام پانے والی پہلی مزاحمتی کارروائی ہے۔